السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیں جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ تو وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے تھے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے تھے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سنائیں۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت ایک الگ چیز ہے اور بیماری ایک الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے، لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے بات نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کو فرمایا کہ انت و مالک علی ابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔